اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزھا ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب ایک دوسرا واقعہ ہے، یہ ہے مرنے کے بعد پیدا ہونے پر ایک شک کا اظہار ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی اپنی زندگی ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے استدلال فرمایا ہے اور اس کو وہ یقین لے آئے ہیں۔ تو یقین کون لاتے ہیں؟ جو یقین کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یا ایک اور مثال ہے، او یا کالذی مر علی قریۃ، اس شخص کی مانند کہ جو ایک آبادی میں سے جس کا گزر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشہا، تو وہ الٹی ہوئی تھی اپنی چھتوں کے بال، یعنی برباد ہو گئی تھی۔ ایک آبادی تھی، کوئی شہر تھا جس میں بڑا اپنے دور کے اندر چہل پہل ہوگی، لیکن وہ الٹ گئی۔ جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آبادیاں، شہر ویران ہو گئے، الٹ گئے۔ ہمارے موہنجو داڑو اور ہڑپا پاکستان کے اندر ان کی دو مثالیں ہیں، یہ دو نہیں ہیں، سینکڑوں ہیں۔ ہاں جی، قلعے کے قلعے ویران ہو گئے، قصہ ماضی بن گئے، اس کے نشانات باقی ہیں۔ تو ایسی ہی آبادی پہ سے وہ شخص گزرا۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اب اس کے ذہن میں یہ شک گزرا ہے، گمان ہوا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ تو فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہی موت دے دی۔ یعنی وہ موت یعنی سو گیا، موت کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی، اور 1 سال تک وہ اسی حالت میں رہا۔ ثم بعثہ، پھر اسے اٹھا کھڑا کیا۔ قال کم لبثت، پوچھا کہ اس حالت میں تم کتنا عرصہ رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ میں 1 دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ تو قال بل لبثت مئۃ عام، کہا کہ بلکہ تو 1 سال تک اس صورت حال میں رہا۔ ہاں جی، یعنی یہ جو موت کی کیفیت تھی یا نیند کی کیفیت تھی یا اس دنیا سے الگ ہونے کی کیفیت تھی، اس میں 1 سال گزر گیا تیرا۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ اور پینے کی طرف دیکھ، یعنی سفر میں جا رہے تھے تو کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ ہوتا ہے، کہ کھانے پینے کے سامان کی طرف دیکھ، وہ تو بالکل گلا سڑا نہیں ہے، باحفاظت ہے، صحیح سلامت ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے۔ لیکن وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ جس کے اوپر سوار ہو کے وہ سفر کر رہا تھا، تو اپنے گدھے کی طرف دیکھ، تو وہ کیا ہے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور تاکہ ہم بنا دیں تجھے آیۃ للناس، لوگوں کے لیے ایک دلیل۔ وانظر الی العظام، دیکھ اس کی ہڈیوں کی طرف، گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیف ننشزھا، کیسے ہم نے ان کو ترتیب دیا ہے، ثم نکسوها لحما، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا ہے۔ فلما تبین لہ، تو جب یہ بات اس پر واضح ہو گئی، کیا واضح ہو گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قال عالم، کہا کہ میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، میں مان گیا۔ یعنی یہ ایک ذاتی تجربہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کروایا، جس کے نتیجے میں اگر کوئی شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے تو وہ اس کا رفع ہو گیا۔
حضرات یہ بات ہم چونکہ مسلم معاشرے کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں بچپن ہی سے ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا کر دی جاتی ہے، سمجھا دی جاتی ہے، اور ہم ساری زندگی اسی تصور کے ساتھ جیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو ممکن ہے کہ بعض ذہنوں کے اندر یہ سوالات پیدا ہوتے ہوں۔ بچپن میں مجھے بھی یاد ہے کچھ کہ اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جو شعور بڑھتا گیا، علم بڑھتا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات پختہ تر ہوتی گئی، پھر سوالات سے یہ چیز اوپر اٹھ گئی۔ یہ عقیدہ آپ کہہ لیں، مرنے کے بعد پیدا ہونے کا عقیدہ، یہ شک و شبہات سے پاک ہو گیا۔ جب ہم نے اللہ کو قادر مطلق تسلیم کر لیا، پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی اس قسم کا سوال پیدا ہو کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی یہ جیسے بھی ہوگا بہرحال ہوگا، ضرور ہوگا۔ کیوں کہ یہ اللہ نے کرنا ہے۔ تو اللہ قادر مطلق ہستی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ کسی بات کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسے اللہ کو ماننے کے بعد، ایسے اللہ کی قدرتوں پر یقین لانے کے بعد، پھر انسان کا دوبارہ جی اٹھنا، تو اس کے ماننے میں کوئی دشواری نہیں رہتی، کوئی رکاوٹ نہیں آتی، یعنی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسانی تجربے کی بات۔ یہ تو ہو گیا مرنے کے بعد جی اٹھنا۔ اب ایک اور پہلو ہے اس کا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ پہلو ہے کہ قوم کی حالت بھی ایک زندہ قوم ہوتی ہے، ایک مردہ قوم ہوتی ہے۔ تو زندہ قوم تو فراٹے بھرتی چلی جاتی ہے ترقی کی طرف، عظمتوں کی طرف، بلندیوں کی طرف، لیکن جو مردہ قوم ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ پڑی رہتی ہے، اور اس کو زندگی دلانے کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس کے اندر حرارت اور حرکت پیدا کرنے کے لیے جو پیغمبر آئے انہیں بڑی محنت کرنی پڑی۔ یعنی بعض کو تو چند ساتھی ملے اور بعض کو پورا گروہ مل گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوم ملی ہے اس کے اندر جس طرح آپ نے سٹرگل کی، وہ بھی آپ کے آنے سے پہلے مردہ قوم تھی۔ یعنی زندگی کے آثار اس کے اندر تھے، لیکن اس کی سمت جو ہے نا جی وہ درست نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مردگی کو دور کیا، ان کے اندر زندگی کی روح پھونکی اور اسے ایک زندہ اور توانا قوم بنا دیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا۔ اور آپ کے بعد پھر جو مردہ حالتیں ہماری ہوئیں، تو ہمارے جو ریوائولسٹ ہیں، اسکالرز، علماء کرام اور بڑے رہنمایان ملت، تو انہوں نے ملت کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ یعنی کبھی کوششیں کامیاب ہوئیں اور کبھی جزوی کامیابی انہیں نصیب ہوئی یا ملی، اور کئیوں کی بات ہی نہیں سنی گئی۔ چنانچہ یہ بھی ایک یعنی قوم کی حالت ہے کہ وہ مردہ سے زندہ کیسے ہوتی ہے، وہ بھی انسانی جد و جہد، وہ انسانی جد و جہد کے نتیجے میں ہوتی ہے اور اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو اس کا بھی امکان ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے، لہٰذا ہمیں ادھر بھی توجہ دینی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔